اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نوجوان جو حق کے متلاشی تھا، ایک ولی کامل کے پاس پہنچا اور جا کے عرض کی کہ جناب مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جس پہ میں عمل کر کے اپنی دین دنیا اور آخرت سنوار سکوں۔ اس اللہ کے ولی نے ان کو نصیحت فرمائی کہ نصیحت ایک ہی ہے میرے بیٹے، کہ ہمیشہ اللہ کو افضل جانو۔ اگر اللہ کو افضل نہیں جان سکتے تو کم از کم اس کو اپنے برابر ضرور سمجھنا، مگر اللہ کو اپنے سے کم تر کبھی نہ سمجھنا۔ یہی میری نصیحت ہے۔ وہ لڑکا بڑا پریشان ہوا، یہ کون سی بات آپ بزرگوں مجھے بتا رہے ہیں؟ کس کو نہیں معلوم کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، سب سے افضل ہے، اس کی برابری کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم تر نہ سمجھنا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ سب کو معلوم ہے کہ اللہ سب سے افضل ہے، لیکن بزرگ بار بار اسی بات پہ اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ پھر 3 دن کے بعد جب لڑکا بار بار اسی اصرار پہ رہا کہ نہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے جو آپ مجھے نصیحت کر رہے ہیں، مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں جس پہ میں عمل کر سکوں۔ پھر تیسرے دن ایک ایسا ہی واقعہ آیا کہ بزرگ اندر سے کھانا لے کے آئے اس لڑکے کے لیے اور لا کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کھانے کے اندر 2 بزرگوں نے دیسی گھی کی روٹیاں رکھی تھی بڑی نفاست کے ساتھ، اور ایک سوکھی روٹی، باسی روٹی رکھی تھی۔ بزرگوں نے اس لڑکے کو کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ آپ کیا پسند کرتے ہیں، دیسی گھی والی روٹی پسند کرتے ہیں یا سوکھی روٹی پسند کرتے ہیں، اس لیے میں دونوں اٹھا لایا۔ اب آپ کی مرضی ہے، یا دیسی گھی والی کھا لیں یا سوکھی روٹی کھا لیں۔ بزرگ کھانا رکھنے کے بعد واپس اپنے کمرے میں چلے گئے، اور تھوڑی ہی دیر بعد جب وہ لڑکا کھانا شروع کر رہا تھا تو ایک فقیر دروازے پہ دستک دیتا ہے اور کہتا ہے، صدا لگاتا ہے کہ 2 دن سے بھوکا ہوں، ہے کوئی بندہ جو اللہ کے نام پہ مجھے کھانا دے؟ ہے کوئی بندہ جو مجھے اللہ کے نام پہ کھانا دے؟ اس لڑکے کو ترس آ گیا کہ روٹی میرے پاس زیادہ ہے جو بزرگوں نے دی ہے، میں اتنی روٹی نہیں کھا سکتا۔ تو اس نے جو سوکھی والی روٹی تھی اٹھا کر اس فقیر کو دے دی، اور فقیر روٹی پا کر صدائیں دیتا ہوا
دعائیں دیتا ہوا آگے چلا گیا۔ اور اس لڑکے نے باقی 2 روٹیاں جو تھیں گھی والی، دیسی گھی والی، وہ خود ہی کھا لیں۔ کچھ دیر کے بعد وہی ولی کامل دوبارہ کمرے میں تشریف لائے اور دیکھا کہ لڑکا کھانا کھا چکا ہے۔ آپ نے برتن اٹھائے اور اندر چلے گئے اور آ کر پوچھا کہ کمال بات ہے کہ آپ نے 3 روٹیاں کھا لیں۔ وہ لڑکا کہتا ہے نہیں، میں نے 3 نہیں کھائی، میں نے تو صرف 2 ہی روٹیاں کھائی، اور ایک فقیر مانگنے والا آیا تھا، میں نے اس کو دے دی۔ بزرگوں نے پوچھا کہ آپ نے کون سی روٹی فقیر کو دی؟ لڑکے نے جواب دیا کہ سوکھی روٹی میں نے فقیر کو دے دی اور باقی 2 میں نے خود کھا لیں۔ بزرگ مسکرا دیے اور بولے کہ تم نے تو پھر اللہ کو اپنے سے کمتر ہی جانا۔ وہ لڑکا بڑا حیران ہوا، یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ بزرگ فرمانے لگے کہ تمہارے پاس 2 روٹیاں دیسی گھی والی تھی اور وہ فقیر اللہ کے نام پہ تم سے مانگ رہا تھا۔ اگر تم اللہ کو اپنے سے افضل جانتے تو اللہ کے نام پہ وہ دونوں دیسی گھی والی روٹیاں اس کو کھلاتے، مگر تم نے تو اللہ کو اپنے سے کم تر جانا اور سوکھی باسی روٹی جو تھی وہ اللہ کے نام پہ دی۔ اور اگر تم اللہ کو اپنے برابر سمجھتے تو ایک دیسی گھی والی خود کھاتے، ایک اس کو کھلاتے۔ بزرگوں کی یہ تفصیل بیان کرنے کی دیر تھی، وہ لڑکا ہکا بکا رہ گیا اس نصیحت کو سننے کے بعد، اور اس نے حقیقتاً اس نصیحت کو جو بزرگوں نے اس کو کی تھی، اس کا عملی نمونہ بھی اس نے دیکھ لیا تھا۔ دوستو، ہماری بھی زندگی کچھ ایسی ہی ہے کہ ہم کوئی بھی کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے اور دل سے اسی بات پہ مطمئن ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، اپنے مال کے ذریعے، اپنے جان کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ کام اللہ کی خالصاً خوشنودی کے لیے ہے یا دکھلاوے کے لیے ہے؟ امید ہے کہ اس نصیحت سے آپ کو بہت بڑا سبق ملا ہوگا۔ اگر میری اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔